انہیں کیسے نکالا بائے سہیل وڑائچ۔ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت ہے اور کتنا فرق۔ میاں صاحب اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، خان صاحب حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مرد الزام ٹھہراتے رہے۔ دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشترک تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی۔ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے می لاڈ کا کندھا استعمال ہوا اور خان صاحب کو ان کے مخالفین نے اکٹھے ہو کر عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا۔ میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پس پردہ ہیں۔ اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل راحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل راحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے جن 4 یا 5 سینئر جرنیلوں کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل راحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل راحیل شریف کو $60 کروڑ کا جہاز تحفتاً پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل راحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر راحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا، مگر جنرل راحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی، نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل راحیل نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو۔ میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل راحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دے۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کرا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر پھر یہ سنبھل نہ سکے اور اداروں اور میل آرٹس کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی مگر پھر حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورنر سے نالاں تھے، وہاں گوگی اور پنکی پیرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھی۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلے تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہوگی، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نامہ و پیام بھی جاری تھا۔ تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذب رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، لیکن PDM نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کے فیصلہ سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب ISPR نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔
یوں شکر رنجیوں میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر، پرویز خٹک اور چودھری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو ISI کا سربراہ بنوانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ دونوں وزرائے اعظم اقتدار سے نکلے تو دونوں نے ہی مقتدرہ مخالف بیانیہ اپنایا۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے مقتدرہ مخالف بیانیے کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مخالفوں کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے مقتدرہ کے خلاف جارحانہ بیانیہ ضرور اپنایا، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیے کے مخالف جا کر انہیں توسیع دے دی۔ خان صاحب یہ لچک نہ دکھا سکے، وہ مقتدرہ سے ناراض ہوئے تو آگے ہی بڑھتے گئے، تان کے 9 مئی ہو گیا۔ سیاست میں لچک ضروری ہے۔ خان صاحب نے مشکلیں آسان کرنی ہیں تو مذاکرات کا دروازہ کھولیں۔